اور ٹوٹی بنا دیا کہ تو میرے محبوب کے طریقے پر نہ چلے تو سور کا پاخانہ بھی ہم تیرے پاجامے سے صاف کروائیں گے، تیری پینٹ سے صاف کروائیں گے۔ وہ تو نہیں کر سکا، لیکن جب برطانیہ نے کہا، امریکی کتوں نے کہا کہ آدھی پینٹ پہن لو، ہاف پینٹ پہن لو، وہ پہن لیا۔ عورتوں کو کہا اسکرٹ پہنا دو، وہ پہنا دیا۔ میرے آقا کہہ رہے ہیں شرم و حیا کی چادر دی، جنت کا لباس دیا، عزت کا کرتا دیا۔ کہاں ہے قرآن میں پینٹ؟ کہاں ہے نہیں پہننا بول کو؟ قرآن میں کہاں ہے ٹی شرٹ نہیں پہننا بول کو؟ یہ پہننا بول کر کون بولے؟ اگر نہیں پہننا بول کر نہیں ہے، پہننا بول کر کون بولا؟ یہ امریکہ نے بولا۔ فتاوی محمودیہ کے اندر بھی لکھا ہے، اور مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی اپنے بیان میں ارشاد فرمایا ہے۔ مسئلہ ذرا غور سے سنیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ بھئی منائی کہاں ہے، منائی کہاں ہے، ہم پہن لیں۔ شریعت یہ کہتی ہے ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے، ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے۔ اب لباس کے بارے میں طے ہو چکا ہے، جو جھبا اور شری، امامہ، ٹوپی، یہ ہندوستان کے متقیوں کا لباس ہے، اور جو توپ ہے وہ اہل عرب کا لباس ہے، اور جو پٹھانی لباس ہے وہ افغانیوں کا لباس ہے، اور جو عام کلیدار جھبا ہے وہ پاکستانیوں کا لباس ہے۔ طے ہو چکا ہے۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان پینٹ شرٹ پہنتا ہے یا بچوں کو پہنواتا ہے، ٹی شرٹ پہنتا ہے، جینس پینٹ پہنتا ہے، یہ سوچ کر کہ اگر میں جبہ پہنوں گا لوگ مجھے مسلمان سمجھیں گے، لوگ مجھے ملا سمجھیں گے، لوگ مجھے مولوی سمجھیں گے، لوگ مجھے دقیانوسی سمجھیں گے، لوگ مجھے بنیاد پرست سمجھیں گے، علماء نے لکھا کہ وہ بھیڑ کا بچہ، چمار کا بچہ ہو گیا۔ اس نے نبی کے لباس کا مذاق اڑایا، اس نے تقوی کے لباس کا مذاق اڑایا، اس نے پینٹ جو پہنا، اس نے ٹی شرٹ جو پہنا، متقیوں کے لباس کے اپوزٹ میں پہنا، توہین کرنے کے لیے پہنا۔ اگر اس نیت کے ساتھ پہنتا ہے کہ بھئی مولوی لوگ گرے ہوئے ہیں، چندہ کھاتے ہیں، صدقہ کھاتے ہیں، خیرات کھاتے ہیں، مولوی لوگوں کا سماج کے اندر کوئی مقام نہیں ہے، مقام داڑھی موڑے ہجڑوں کا ہے، مقام آدھی جو ہے پاخانے کی جگہ دکھانے والوں کا ہے، مقام استنجا کا جغرافیہ دکھانے والوں کا ہے، مقام اپنے عورتوں کا سینہ دکھانے والوں کا ہے، اور مقام عورتوں کو رنڈی بنانے والے کا ہے۔ یہ سوچ کر اگر پینٹ شرٹ پہنتا ہے اور توہین کرتا ہے علماء کے لباس کی، اتقیاء کے لباس کی، مسنون لباس کی، علماء کہتے ہیں کہ بات کفر تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کو تجدید ایمان کرنا چاہیے، کلمہ پڑھنا چاہیے، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے، یعنی جس کارخانے میں وہ کام کرتا ہے اور جس ماحول میں رہتا ہے اسے اجازت نہیں ہے، مجبوری سے پہن رہا ہے، کہتے ہیں کہ مجبوری کی حد تک وہ اس کو استعمال کرے۔ یعنی اگر وہ HMT فیکٹری جا رہا ہے، سافٹ ویئر کمپنی جا رہا ہے، BL کمپنی جا رہا ہے، ITI جا رہا ہے، وہ ایئر فورس میں جا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ملا عمر کا امامہ اور اسامہ کا یونیفارم پہن کر نہیں جا سکتا، وہ اپنا یونیفارم پہنے گا تو کرے گا یہ کہ اپنے ہاتھ میں اپنا لباس رکھے گا، کام کرنے کی حد تک وہ لباس پہن کر کام کرے گا، ڈیوٹی کرے گا، اور جیسے ہی ڈیوٹی ختم ہوگی پھر وہ اپنے لباس کو پہن لے گا، اور اسی بہانے کے ساتھ اسلامی لباس میں نہیں رہے گا، اسی میں رہے گا۔ تو کہتے یہ ہیں کہ اگر ہندوؤں کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے کہ میں اور ہندو مل جل کر رہیں، تو یہ تو حدیث پاک میں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم کسی کی مشابہت اختیار کرے گی اسی کا شمار اس میں ہوگا، یہ تو حرام ہے۔ اور اگر اتفاقی طور پر پہن رہا ہے، اسے معلوم نہیں کہ شرٹ پہننے سے یہ نقصان ہے، ٹی شرٹ پہننے سے یہ نقصان ہے، ہاف اسکرٹ پہننے سے یہ نقصان ہے، اور جینس پینٹ پہننے سے نقصان ہے، اتفاقی طور پر پہن رہا ہے، لیکن دل میں یہ بات نہیں کہ کافر، یہود، نصارہ، امریکی کتوں کا یہ لباس ہے، یہ ان کی معاشرت ہے، اتفاقی پہن رہا ہے۔ پورے علماء نے لکھا ہے
تب بھی کراہت سے خالی نہیں، مکروہ ہے پہننا، جائز تو تب بھی نہیں، مکروہ ہے۔ اور مکروہ کا مسئلہ کیا ہے معلوم؟ مکروہ اور صغیرہ کا مسئلہ یہ ہے، ایک مرتبہ کرو تو مکروہ، صغیرہ ایک مرتبہ کرو تو صغیرہ، لیکن کسی صغیرہ کو بار بار کیا جائے تو وہ صغیرہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور کسی مکروہ کو بار بار کیا جائے وہ مکروہ تحریمی، اور مکروہ تحریمی کو بار بار کیا جائے وہ حرام تک پہنچ جاتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اگر کوئی چھوٹی غلطی آدمی بار بار کر رہا ہے، وہ چھوٹی غلطی بڑی غلطی بن جاتی ہے۔ مکروہ اگر بار بار کیا جائے، یعنی انجانے میں ٹی شرٹ پہن رہا ہے، پینٹ پہن رہا ہے، عورتیں وہ ایسا لباس کہ جس کے اندر اس نے اپنے وہ پیٹ، جس کے اندر پیٹ کی پھنسنیاں، خارش کتے کی کھجلی وہ دکھا رہی ہے، اس کے مرد کو پوچھو تم دیکھ کر رال ٹپکاتے ہو، اس کے مرد کو پوچھو، اس کے جو خامند ہے اسے پوچھو، وہ دنیا کی بیماریاں بتائے گا کہ اس کے جسم میں پیپ ہے، اسے اسکن الرجی ہے، اور اس کے جسم کو جو لگتا ہے خارش کے کتے کی کھجلی اسے شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ حرامزادی عورت رنڈیوں کا لباس پہنا کر چاند کٹ، یو کٹ اور یہ پہن کر جا رہی ہے۔ علماء نے کہا عورت یہ لباس پہن کر عورت کو نہیں دکھا سکتی، عورت کو نہیں دکھا سکتی۔ یہ ہمارے گھروں کے اندر ایک کمرہ ہوتا ہے، اس کمرے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ عورتیں لباس بدلتی ہیں، وہ عورت اس کے سامنے چولی کاڑی، وہ عورت اس کے سامنے لہنگا کاڑی، وہ عورت کپڑے بدلی۔ علماء نے کہا کہ چہرہ، ہاتھ کے گٹے اور پیر کے پنجے جو اپنے محرموں کو دکھا سکتے ہیں، اپنا محرم کون؟ باپ، دادا، نانا اور اولاد، ماما، چچا، جن سے نکاح کبھی نہیں ہو سکتا، دادا سے نکاح نہیں ہو سکتا، نانا سے نکاح نہیں ہو سکتا، ماما سے نکاح نہیں ہو سکتا، چچا سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو پردہ کی جو چیز ہے یعنی چہرہ ان کے سامنے دکھایا جا سکتا ہے، ہاتھ کے پنجے ان کے سامنے دکھائے جا سکتے ہیں، پیر ان کے سامنے اگر نظر آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پیدا کرنے والے باپ کو بھی ہاتھ کی کوہنی نہیں دکھائی جا سکتی، ہاف آستین منڈے چٹ پہن کر بغل کے اندر اگنے والی گندگی کو نہیں دکھایا جا سکتا، پیٹھ کو نہیں دکھایا جا سکتا، کمر کو نہیں دکھایا جا سکتا، اور جو چیز اپنے باپ کو نہیں دکھائی جا سکتی وہی چیز ایک عورت دوسرے عورت کے لیے بھی پردہ کرنا ضروری ہے۔ عورت کے لیے حلال نہیں ہو گئی کہ اس کے سامنے کپڑے اتار رہی ہے، اس کے سامنے کپڑے بدل رہی ہے۔ شادی خانوں کے اندر یقیناً پردہ کیا جاتا ہے کہ یہ عورتوں کی محفل ہے، یہ مردوں کی محفل ہے، لیکن عورتوں کی محفل کے اندر رنڈی زادیوں اور رنڈیوں کے کپڑے پہننے والے حرام زادیاں جو منڈے چٹ، پیٹ دکھانے والی، کمر دکھانے والی، گڑگا دکھانے والی، یہ ایک عورت اپنی ماں کو بھی یہ جسم نہیں دکھا سکتی، حرام ہے، گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ بیٹی ماں کو نہیں دکھا سکتی، صرف ایک عورت اپنے خامن کے لیے اپنے جسم کے کپڑے علیحدہ کر سکتی ہے، ماں کو نہیں دکھا سکتی۔ تو ان شادی محلوں کے اندر ان حرام زادیوں کے کپڑے، ان رنڈیوں کے کپڑے پہنا کر تم کیا کر رہے ہو؟ کون سے تقوی کا ثبوت دے رہے ہو؟ یہ کون سا لباس تقوی ہے؟ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہے یہ شافعی کا مسلک، یہ حنفی کا مسلک، یہ حنبلی کا مسلک، یہ مالکی کا مسلک، اس میں کوئی اختلاف نہیں، یہ پردے کا مسئلہ ہے۔ ایک عورت اپنے باپ کے لیے جتنا جسم دکھا سکتی ہے اتنا ہی جسم دوسری عورت کے لیے دکھا سکتی ہے۔ ایسا نہیں کہ عورت سیم ہے تو پھر مرد سیم ہے تو مرد ننگے ہو جائے، مرد اپنے کپڑے اتار لے۔ جیسے مرد کا گڑگے سے لے کر ناف تک یعنی پیٹ میں جو بمبئی ہے وہاں تک ایک مرد دوسرے مرد کو حصہ نہیں دکھا سکتا، ایک مرد دوسرے مرد کو اس کا حصہ۔ نماز کے اندر اگر مرد نے ایسی لنگی پہنی، ایسا پاجامہ پہنا یا ایسی پینٹ پہنی کہ پہننے کے بعد بھی سجدے میں جانے کے بعد 3 سبحان اللہ کی مقدار میں اس کا جغرافیہ نظر آ رہا ہے، اس کا ناپ تول نظر آ رہا ہے، علماء نے لکھا کہ شرمگاہ اور اس کی دھوپڑ اور اگر وہ حصہ
جو ناک سے لے کر گھٹنے کے درمیان ہے، 3 سبحان اللہ کی مقدار میں، 1 روپے کی سکے کی مقدار میں اگر اتنا حصہ نظر آ گیا، اس کی نماز دہرانے کے لائق ہے، اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ یہ